شادی کے 10 سال بعد. اچھا اس لیے میرے بچے میرے پوتے معلوم ہوتے چھوٹے ہیں. چھوٹے، لیکن اب تو شادی ہوگی ان کی. عالم بن گئے مدارس سے پچھلے سال، اور بچی بھی عالمہ ہے، حافظہ ہے. بی اے ایف بی اے کیا ہوا ان لوگوں نے. تو میں نے شیخ سے مشورہ کیا تھا قیمت صاحب، جب 2 سال ہو گئے بچے نہیں ہو رہے، تو ہم نے فرمایا کہ اگر تم یکسوئی سے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو اس کام میں نہ پڑھو. یہ کہا تو بس اس ذہن سے ہی بات نکال دی، ذہن سے. تو 10 سال اس طرح گزرے کہ یہ بیڈ کا ایک حصہ کتابوں کا ہوتا تھا، یہاں سے یہاں تک کتابیں رکھی رہتی تھی، اور میں ہمہ وقت اسی میں مشغول رہتا تھا. 10 سال یہ کیفیت تھی. پڑھنے پڑھانے کی طالب علموں کے ساتھ رات 1-1 بجے تک کھپنا، اور مطالعے میں پڑھا رہنا ہر وقت، اور گھر والی جناب بس. تو اللہ نے 10 سال بعد جو نا حضرت کی دعائیں تھیں، بیٹا بیٹی 2 دیے. لیکن وہ حضرت کی بات پھر سن میں آئی جب عملی میدان میں ہم نکلے، کہ بہت سے ہمارے اچھے دیندار لوگ، لیکن اختلاف تو ہو جاتا ہے. یعنی بہت بڑے بڑے لوگ جن کے میں نام نہیں لیتا، ان کی خواتین نے مجھے آ کر شکایت کی، وہ فلاں جو بڑا بزرگ ہے یا فلاں جو بڑا، وہ انصاف نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، جیسے کہ ہوتا ہے. بہت اس کو الٹا سیدھا بیان کرنا. ان کو سمجھایا بھی آپ ایسا نہ کریں، ان کے اتنے بڑے دین کو نقصان پہنچے گا آپ کس بات سے. نہیں میرے سے انصاف نہیں کیا، اس کو یہ دیا مجھے یہ نہیں دیا. ایسا عورتوں کا حوصلہ ہوتا ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات نے بہت فائدہ دیا. دوسری یکسوئی رہی ہمیشہ زندگی میں، کام میں بھی. اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں ہی کام کے موقع مل رہا ہے، اور حضرت کی برکت ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں. انگلینڈ کا جانا ہوتا ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تھائی لینڈ، یہ سارے ملکوں میں، افریقہ میں. اختر بھی افریقہ تو میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے. تو یہ یکسوئی ہی اللہ تک پہنچاتی ہے. دراصل حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یکسو رہیں. یہ فرمایا رضا بالقضاء کا عقیدہ بھی اسی لیے دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی آئے تو آپ کہ یار اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے، تو آپ وہ پریشانی ختم کر دیں تاکہ یکسو ہو جائیں. جب یکسو ہو جائیں گے تو اب آپ کا ذکر، تلاوت، نماز وہ خدا تک پہنچائے گی. کیونکہ جو تشویش ہوتی ہے، تشویش کے ساتھ کوئی کام بھی ٹھکانے سے نہیں ہوتا. نہ نماز میں انسان کی کھوپڑی حاضر ہے، نہ تلاوت میں، نہ ذکر اذکار میں. لیکن جب یکسو ہوتا ہے پھر اس کی 2 رکعت بھی اس کو اڑاتی ہے، تھوڑی تلاوت بھی اس کو اڑاتی ہے. لیکن اگر یکسو نہ ہو تو بہت، یعنی یہ اس کی اصل بنیاد یہی چیز ہے. اور حضرت نے فرمایا تھانوی رحمہ اللہ کہ زیادہ شادیاں ظالم جو شخص ہو نا، سخت، اس کو راس آتی ہیں، نرم کو راس نہیں آتی. تو پھر ہم نے لکھا ہے کہ جو مظلوم ہوتے ہیں نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب عورتیں مظلوم ہونا تو سب اکٹھے مل کر ایک کمرے میں بھی رہیں گی وہ، کیونکہ مظلوم ایک دوسرے سے سہارا لیتی ہیں ظالم کے خلاف. اور اگر وہ سخت نہیں ہے تو پھر سر اس کے سر پہ چڑھ جاتی ہیں. وہ ادھر سے وہ کھینچتی، ادھر سے وہ کھینچتی، اور بیچارہ کھلونا بنا رہتا